ناظرین، آج پورے ملک سے ایک بہت بڑی خوفناک تحریک کا آغاز ہوا ہے اور اس کا آغاز آج اسلام آباد سے ہو گیا۔ باضابطہ طور پہ آج بہت بڑا اجتماع اکٹھا ہوا۔ وکلاء نے آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف علم بغاوت بلند کی ہے، اور آج کی جو تقاریر تھیں اس سے ایک چیز جو سب کی تقریباً متفقہ طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے سامنے دو تقریروں کے بہت شارٹ سے کلپ بھی رکھوں گا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف 8 تاریخ کو جو پورے ملک میں کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے تحریک انصاف کی منتیں ترلے شروع ہو گئے۔ منتیں کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی کہ خدارا آپ اس احتجاج کو مؤخر کریں، آپ یہ احتجاج نہ کریں، اور یہ آپ کو ساری کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے آج کیا ہوا یہ سنیں آپ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو تقریر کی گئی ہے ریاست علی آزاد صاحب کی جانب سے، وہ بڑی خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں فتوحات پہ فتوحات کی جا رہی ہیں۔ پہلے میڈیا کو فتح کیا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کو فتح کیا گیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے، اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ راجہ ریاست علی آزاد نے کیا کہا ہے، بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں، شارٹلی یہ سنیے پلیز۔ ملک کے اندر فتوحات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فتح کر لیا گیا ہے، پیکا ایکٹ کے تحت جرنلزم کو فتح کر لیا گیا ہے۔ ابھی پیش قدمی جاری ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں، ہم ڈٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم ڈٹ جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آج باتیں کی ہیں وکلاء نے اسلام آباد کے اندر۔ ایک کلپ میں آپ کو اور سناؤں گا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی اب سامنے آ گیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج حامد علی خان بڑے قریبی تھے قاضی فائز عیسیٰ کے، بڑے قریبی تھے جسٹس یحییٰ آفریدی کے۔ آج حامد علی خان کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی تم ہمارے چیف جسٹس نہیں ہو، ہم تمہیں چیف جسٹس نہیں مانتے، تم نے بہت زیادتی کی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف۔ ہمارے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہیں، آپ ہمارے چیف جسٹس نہیں ہو۔ حامد خان کیا کہتے ہیں یہ سنیں۔ میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس قدر ہمیں اس معاملے میں ہمیں بٹرے کریں گے، کیونکہ ان کا پہلے کانڈکٹ ایسا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی جب انہوں نے چیف جسٹس ہونا قبول کیا اپنے 2 سینئر ججز کے اوپر۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ابتدا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بھی ہم سمجھتے تھے، کیونکہ ہم ان کو ڈی فیکٹو چیف جسٹس سمجھتے ہیں۔ یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، ڈی جیور چیف جسٹس نہیں ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلانے کے لیے جس شخص کو اس فی الحال کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اس سے کام آگے لے کے جائے۔ الٹیمیٹلی ہمارا چیف جسٹس وہی ہے جو سینئر موسٹ جج ہے، اور وہ منصور علی شاہ ہے۔ اعلان ہوا ہے جی کہ ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا اڈیالہ جیل سے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین کی اس وقت سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے آج اور بھی بہت ساری ڈائریکشنز ہوئی ہیں، لیکن آج جو ایک ججز کی تربیتی ورکشاپ تھی اسلام آباد کے اندر، اور اس میں آج خطاب کیا ہے جسٹس عقیل عباسی صاحب نے۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جج ایک دوسرے کو ٹکر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ججز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بے گناہ اگر جیل میں پڑا ہو تو اللہ کا عذاب قریب تر ہوتا ہے۔ بے گناہ کون ہے اس وقت؟ اس وقت پاکستان کی پوری جیلوں کے اندر بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن نامی گرامی بے گناہ تو چند دیکھیں نا، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، عمران خان ہے، یہ لوگ ہیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب قریب تر ہوتا ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ججز انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟
یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس عقیل عباسی صاحب، جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈیشنل ججز کی جو ایک تربیتی ورکشاپ تھی، اس کے اوپر آج انہوں نے ان سے خطاب کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے آج بڑا اپسیٹ کریٹ کیا ہے۔ بقول فیصل چودھری صاحب، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طور بھی کوڈ پیکنگ قبول نہیں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے جواب میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا اس کے جواب میں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بیانیہ گھڑا جائے، کچھ وضاحتیں دی جائیں، لیکن ان وضاحتوں سے اب شاید معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ یہ سب پھنس گئے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب بھی بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، ان سے بات بن نہیں رہی، اور یہ ویسے بات کسی سے بھی نہیں بن رہی، چونکہ یہ معاملہ ایسا ہو گیا، اب اتنا خراب ہو گیا یہ معاملہ کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ یہ دیکھیے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ڈی میں یہ سب کچھ کر گزریں، چونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی، اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ اس لیے بہانک ہے کہ یا تو یہ ڈیٹھائی میں آ کر سب کچھ رون کر، جیسے پچھلے 2 سال سے رونتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کر لیں گے اور آ جائیں گے ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے۔ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ سوموار کے روز سے ان کی ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ کام جاری رکھیں گے 11 تاریخ تک، اور 11 کو جب عامر فاروق صاحب جب یہاں سے سپریم کورٹ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے کہا ان کو کہ یار یہ بات گلے پڑ جائے گی، یہ نہ کریں، بالکل ہی مذاق بن جائے گا پوری دنیا میں، مذاق تو اب بھی ویسے خیر بنا ہوا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ عامر فاروق کو کہا جائے کہ ابھی آپ رک جائیں جب تک متبادل بندوبست نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسا مورچہ ہے جو کسی طور بھی حکومت خالی نہیں چھوڑ سکتی، وہاں پہ آپ کو ہر صورت ایک ایسا جج چاہیے جو اس پورے رجیم چینج پارٹ 2 کا حصہ بنے، یا جو قاضی عیسیٰ کی روح جس کے اندر ہو۔ بہرحال دوسری طرف جی آج پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دے رکھی ہے احتجاج کی 8 فروری کو ملک بھر کے اندر، تو اس کے اوپر آج محسن نقوی صاحب نے استدعا کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کی احتجاج کی کال کے اوپر نظر ثانی کرے، یا انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو اگر احتجاج کی کال پر نظر ثانی کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر پہلے جیسا بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر امریکہ سے جو ہے وہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کوئی کال آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ کال اگر آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے، لیکن اس کا کوئی انہوں نے پراپر جواب نہیں دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کال تو آئے گی، کال نہ بھی آئے اس کے آثار یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ پیکا کے اوپر انہوں نے نوٹس لے لیا ہے، انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ، انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خود کو لا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔